ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آج 2 آیات کا درس ہوگا۔ آیت نمبر 106 اور 107 ارشاد باری تعالیٰ ہے ما ننسخ من آیات، ہم جو کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں او ننسیہا یا بلا دیتے ہیں ناتی بخیر منہا او مثلہا تو اس سے بہتر یا اس کے برابر لاتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت رکھتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ قصہ کچھ اس طرح سے ہے جیسے کہ پیچھے بھی قوم یہود کے حوالے سے ہی تذکرہ چل رہا ہے اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جیسے کہ پچھلے دروس میں آپ قوم یہود کی شرارتوں کے حوالے سے، ان کے رویوں کے حوالے سے بخوبی واقف ہے، جو اللہ رب العزت نے ہماری تعلیم فرمائی، رہنمائی فرمائی، کس طرح کی یہ شرارتی قوم ہے، فتنہ پرور قوم ہے۔ یہاں پر مسلمانوں میں ایمان کو مشکوک بنانے کے لیے اور ان میں شبہات پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا کر رہی ہے یہ قوم۔ وہ کیا وسوسہ ہے کہ اگر یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے تو پھر اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات ایک وقت میں کچھ ہوتی ہیں اور دوسرے وقت میں کچھ اور ہو جاتی ہیں، پہلی کو منسوخ کر دیا جاتا ہے اور دوسرے کو اس کی جگہ لایا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی تکلیف جو قوم یہود کی تھی وہ بیت المقدس کے قبلہ کا بدل جانا تھا، کیونکہ بیت المقدس جو تھا وہ قوم یہود کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بھی بڑا بابرکت تھا اور ان کا قبلہ تھا۔ جب اس کے تبدیلی کا حکم آیا اور اسی طرح چند اور احکامات جو ابتدائے اسلام میں کچھ اور تھے اور ان کو منسوخ کر کے دوسرے احکامات لائے گئے، تو قوم یہود نے یہاں پر مسلمانوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا کرنے کے لیے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہوتی، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی، تو پھر اس طرح کی تبدیلیاں نہ ہوتی۔ ایک حکم جو آ جاتا وہ ویسے ہی برقرار رہتا جیسے اول آیا تھا، بعد میں تبدیلی کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لہٰذا یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی وحی ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے لے کے آتے ہیں، بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اس کی جگہ تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اعتراض کیا، مسلمانوں کے دلوں میں شبہ ڈالا، ان کے ایمان پر ایک طرح سے حملہ کیا۔ اب یہاں سے مفسرین اس آیت مبارکہ کے 2 پہلوؤں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی ایک علمی سی گفتگو ہے، میں کوشش کروں گا کہ عام عوام کی سطح تک بات رکھی جائے تاکہ سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہو۔ مفسرین اس آیت مبارکہ کے 2 پہلوؤں پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے
کہ قوم یہود کا اعتراض اس ضمن میں بھی تھا کہ اگر تم مسلمان سابقہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہو، سابقہ تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور یا دیگر صحائف آسمانی، تو پھر جو پہلے چل رہا تھا اسی کا تسلسل رہنا چاہیے، کوئی تبدیلی۔ انبیاء کو چننے والی ذات بھی ایک ہے، ان پہ وحی نازل کرنے والی ذات بھی ایک ہے، پھر ایسا کیوں ہے کہ تم ایمان تو سارے انبیاء پر لاؤ، ایمان تو تم ساری پہلی کتابوں پہ لاؤ، لیکن جب قرآن نازل ہو تو یہ قرآن پہلے احکامات میں، پہلی تعلیمات میں جو پیغمبروں پہ نازل ہوئی ان کو تبدیل کر دے؟ یہ ایسا عقلاً ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس پہلو کا بھی اس آیت میں جواب دے رہے ہیں۔ دوسرا پہلو وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ جو قرآن مجید پہلے ایک حکم دے رہا ہے اور پھر کسی حکمت کی بنا پر، زمانے کے بدلنے کی بنیاد پر یا اہل ایمان کے پختہ ہونے کی بنیاد پر وہ اس کو ایک نئے حکم کے ساتھ تبدیل کر رہا ہے جو اس سے بہتر ہے یا اس جیسا ہی ہے۔ یہاں پر ہندوؤں میں ایک شخص گزرا ہے دیانت سرسوتی، اس نے بھی اسی طرح کا اعتراض کیا جیسے قوم یہود اعتراض کر رہی ہے، یہ کیسی کتاب ہے، پہلے ایک حکم دے رہی ہے اور پھر کچھ عرصے بعد اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ میں ایک آدھی مثال بھی دیتا ہوں، جیسے ابتدائے اسلام میں یہ اجازت تھی کہ مرنے والا بندہ یا کوئی بھی بندہ اپنی جائیداد میں سے ورثاء کے حق میں بھی وصیت کر سکتا، جن کا جائیداد میں حصہ بنتا تھا اس کے حق میں بھی وصیت کر سکتا، یہ بھی اس کو میری جائیداد میں سے اتنا حصہ دے دینا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا وراثت کی آیت کے ساتھ کہ بھئی جو پہلے سے آپ کے ورثاء میں شامل ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، ان کو صرف وراثت کا مقرر کردہ ہی حصہ ملے گا، ان کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ اب اس طرح کی 3-4 اور ایک حکم کہ اگر کوئی خاوند فوت ہو جائے تو پہلے شروع اسلام میں عدت تھی 1 سال، بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے 4 مہینے 10 دن کر دیا گیا۔ تو لہٰذا اسی طرح یہ دیانت سرسوتی نے بھی اسی طرح کا اعتراض کیا کہ یہ تو بات اللہ کی جہالت کو لازم کرتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں پہلے کیا ہو رہا ہے، بعد میں کیا کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا جواب بڑا زبردست بانی دارالعلوم دیوبند نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ وہ فرماتے ہیں یہ آیات جو ناسخ منسوخ ہے یہ جہالت پر نہیں، یہ اللہ کی حکمت پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ اتنے حکیم ہیں، اتنے علیم ہیں، انہوں نے پہلے دیکھا کہ اس امت کے لیے یہ حکم مناسب ہے تو وہ نازل کر دیا۔ جب اس امت کے اندر پختگی پیدا ہو گئی، اب پہلے حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیا۔ اور ایسے ہی پہلے انبیاء کی شریعتیں اس طرح سے کامل اور مکمل نہیں تھیں، اس لیے ان کے اندر منسوخ ہونے کا، تبدیل ہونے کا کی ایک ضرورت موجود تھی۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی جو امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اور جن کے متعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کو اور رسالت کو ختم کر دیا، اب یہ انسانیت کی تکمیل کا وقت ہو رہا ہے، اور ایسے ہی اللہ کے انبیاء کی نبوت پر بھی تکمیل ہو رہی ہے، لہٰذا اب اللہ اپنے احکامات کو فائنل شکل میں لا رہے ہیں کہ اس کے بعد نہ کوئی وحی آنی ہے اور نہ ہی کوئی تبدیلی کی صورت آنی ہے۔ تو اس طرح کی آیت ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بھی دلالت کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے 2 پہلو میں نے عرض کر دیے، ایک پہلے انبیاء کے حوالے سے کہ جو اب تبدیلی آ رہی ہے نبی علیہ السلام کی وحی اور شریعت کے ذریعے سے، وہ پہلے انبیاء کی تعلیمات کو مکمل کیا جا رہا ہے، اور اگر اس وقت کے حالات اور اس وقت کی انسانی ضرورتوں کے مطابق ایک چیز مقرر تھی، اب یہاں پہ آ کے اس کی تکمیل ہو رہی ہے، لہذا اس میں کوئی جہالت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ اور دوسرا جو دین اسلام کے اندر پہلے ایک چیز کو حکم دیا گیا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا،
اس سے بھی جہالت لازم نہیں آتی. یہ بھی اللہ کی حکمت اور اللہ کا ایک طرح کا ایک طریقہ کار ہے کہ دین اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے. اس پہ کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر بنیادی بات یہ ہے اس وقت قوم یہود نے مسلمانوں کو شبہات میں ڈال کر ان کی قیمتی متاع ایمان کو چھیننے کی کوشش کی. آج بھی اس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے شرارت پسند آپ کے ہی دین کے ماننے والے، جو اس طرح کے شبہات پیش کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو خصوصاً ان مسلمانوں کو جن کا دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، جن کا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، ان کے بھی شبہات ڈال کے ان کو بھی ایمان کی دولت سے محروم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے وہاں پر اعتراض قوم یہود کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں بھی ساتھ میں سمجھا رہے ہیں. تیسری بات، قرآن مجید میں جو ناسخ منسوخ کا جو اس کی صورتیں ہیں، پہلی صورت ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ایک آیت مبارکہ نازل کی، بعد میں اس آیت مبارکہ کو منسوخ تلاوہ ہو گئی، اب اس کی تلاوت بھی قرآن مجید میں موجود نہیں. دوسری صورت، وہ آیت کی تلاوت بھی منسوخ ہوئی اور ساتھ میں اس کا حکم بھی منسوخ ہوا. تیسری صورت، وہ آیت قرآن میں تو موجود ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا. اسی لیے بات ہم عموماً علماء سمجھاتے ہیں کہ کسی چیز کو بھی سمجھنے کے لیے، خصوصاً قرآن و حدیث کو اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے. اگر آپ کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہوگا تو پھر ہم گمراہی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا سکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ، ما ننسخ من آیات، ہم جو کوئی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا بلا دیتے ہیں. اب یہ دوسری یہاں بلا دیتے ہیں، یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی آیت کی تلاوت کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں تو اس آیت کو ہی اللہ کے نبی کے ذہن سے بلا دیتے ہیں. اچھا یہ کیسا ہو گیا؟ اس سے بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ نبی بھول گیا. اس کے حوالے سے ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابتدا میں وحی نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے ساتھ ساتھ ہی اپنی زبان کو، اپنے لبوں کو ہلاتے تاکہ یاد ہو جائے، ساتھ ساتھ دہراتے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا آپ ایسا نہ کریں. ہمارا کام نازل کرنا بھی ہے اور ہمارا کام آپ کو یاد کروانا بھی ہے. تو لہذا پھر کیا ہوا، جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، اب آپ اپنے لبوں کو ہلاتے نہیں تھے، زبان سے دہراتے نہیں تھے. وہاں پر وحی کی تکمیل ہوتی اور وہی مکمل ہوتی، نبی علیہ السلام کو اگلے ہی لمحے. یہ بھی نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے. تو جو اللہ بغیر یاد کرنے کی کوشش کے، بغیر دہرائی کی کوشش کے نبی علیہ السلام کو یاد کروا سکتا ہے، وہی رب اپنی حکمت اور اپنی منشا کے بقدر کوئی آیت کی تلاوت اگر قرآن سے منسوخ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے نبی سے بلا بھی سکتا ہے. اس میں نبی کی کسی طرح کی شان میں کوئی کمی پیش نہیں آتی. اور یہی اس کی طرف ہی اللہ فرماتا او ننسیہا، یا ہم اس کو بلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا او مثلہا، اور ہم اس کی جگہ اس سے کوئی بہتر حکم آ جاتا ہے یا اس جیسا ہی کوئی حکم آ جاتا ہے جو اس وقت حکمت پہ مبنی ہوتا ہے. پھر اللہ آگے جو جواب دے رہے ہیں وہ سارے جوابوں کا جواب ہے. یس پچھلی ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ ان کے لیے ہوں کہ جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوں، ان کے لیے ہوں جو اللہ پر ایمان نہ لاتے ہوں. اگلی اس آیت کا کچھ حصہ اور اگلی پوری آیت اللہ سیدھا سا جواب دے رہے ہیں، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ کو میرا اور آپ کا پابند ہے، وہ جو چاہے مرضی کرے. وہ جس آیت کو منسوخ کرنا چاہے منسوخ کر دے، جس آیت کو بلانا چاہے بلا دے. وہ رب نہ قوم یہود کا محتاج ہے، نہ قوم نصارہ کا محتاج ہے، اور نہ ہم جیسے اہل ایمان کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور پھر آگے فرمایا الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین پہ. جس کی بادشاہی ہو
وہ جیسا مرضی فرمان جاری کر دے، ہم اس کے فرمان کو کس طرح سے چیلنج کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے اس طرف غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے انصاف کے دن کا، اس قیامت کے دن کا۔ اس کی طرف علماء نے مفسرین نکتہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دن کی بادشاہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور بادشاہی کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ رب ایسا بادشاہ ہے اس انصاف کے دن کا، مالک یوم الدین ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے اپنی پکڑ میں دے۔ بادشاہ کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا، قاعدہ قانون تو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے لیے، اور ایسا بادشاہ جس کی بادشاہ کی کوئی حد ہی نہیں۔ اور اللہ یہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ اسی کے لیے بادشاہ زمین و آسمان کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور پھر مسلمانوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے تم ان کی باتوں میں مت آؤ، تم ان کے شبہات سے اپنے ایمان کو مت ضائع کرو، اور ان کے شبہات سے اپنے آپ کو اعمال خیر سے مت دور کرو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا دنیاوی مفاد کے لیے یا کسی قوم کے شبہ کے لیے، کسی فتنہ پرور کے فتنے کو آپ کو ڈالنے کے لیے آپ اپنے رب کو مت بھولو۔ یہی رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو گے، وہی رب ایسا ہے کہ جس جیسی دوستی کوئی نہیں اور جس جیسا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، جون سا حکم لے آئے اس کی مرضی، جون سا منسوخ کر دے اس کی مرضی، کوئی آیت بلا دے اس کی مرضی، اس جیسا حکم لے آئے اس سے بہتر حکم لے آئے یہ اس کی مرضی ہے۔ انسان کا کام ہے صرف اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، جو اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی بھی ہیں اور سمجھائی بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين برحمتك يا أرحم